رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تو کون سی دعا کرتے؟ صحیح الجامع صغیر کی حدیث نمبر 4770 ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بھی یاد کر لیں، نمبر 1۔ نمبر 2، صحیح الجامع صحیح ابو داؤد کی حدیث نمبر 1525 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء بن عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف اور پریشانی میں ایک دعا بتلائی تھی۔ دعا کون سی تھی؟ اور چھوٹی چھوٹی دعائیں بھائی، چند سیکنڈ میں آپ وہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دعا کون سی تھی؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ کتنے منٹ؟ 2 سیکنڈ لگے ہیں بھائی۔ دیکھیے کس طرح توحید، ہر چیز میں توحید بیان ہو رہی ہے۔ نمبر 3، آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، بہت بڑا غم ہے، بہت بڑی پریشانی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اتنی بڑی آگ تھی کہ پرندہ اوپر سے اڑتا تو وہ بھی بھون کے نیچے آ جاتا، جل جاتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سی دعا کی تھی؟ بخاری کی حدیث نمبر 4563 ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، سلامتی والی بن گئی آگ کو اور ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی طرح پیارے بھائی، نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص پریشانی یا دکھ یا غم میں وہ پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں، اور وہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا کلمہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح میرے بھائی، نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشکل کوئی پیش آتی یا سخت حالات ہوتے تو کون سی دعا پڑھتے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث بخاری میں ہے 6346 ہے، اور مسلم کی 2730 ہے۔ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اللہ اکبر، یاد کر لیں میرے بھائی۔ نمبر 6، یہ ترمذی میں موجود ہے، ترمذی کی حسن درجے کی حدیث ہے۔ ایک صحابی ہیں ابی بن کعب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، آپ پر درود پڑھتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میں دعا میں بھی آپ پر درود پڑھوں۔ کتنا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاشیت جتنی تیری مرضی ہے۔ بہرحال لمبی حدیث ہے۔ آخر میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں گا، یعنی دعا میں بجائے میں دعا کچھ مانگوں میں درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عظیم خوشخبری آ گئی، اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو اس طرح کرے گا تو تیرے غم، پریشانیاں، دکھ بھی دور ہو جائیں گے اور تیرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اللہ۔ نمبر 7، اور یہ دعا جو ہے آج آپ نے خطیب صاحب سے بھی سنی کہ غم اور فکر اور قرض اور سستی اور بخیلی، اس میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ سکھلائی تھی۔ بخاری کی حدیث نمبر 6359 ہے، 6369 ہے، اور اس سے پہلے ایک قصہ ہے یہ، وہ جو کہ صحیح ابو داؤد میں ہے، اور سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم مسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے تو ایک شخص وہاں بیٹھا تھا جس کا نام ہے ابو امامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یا ابو امامہ ما لی اراک جالسا فی المسجد غیر الوقت الصلاۃ، ابو امامہ خیر ہے، ابھی تو نماز کا وقت بھی نہیں ہوا اور تم جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے ہو، خیر ہے، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، غموں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، قرض تلے دبا ہوا ہوں، بہت قرض ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اگر وہ تو پڑھے گا تو تیرے غم پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، اور جو قرض ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل، الی آخر تک۔ بڑی پیاری دعا ہے پیارے بھائیوں، تو ان دعاؤں کا جو ہے اہتمام کریں۔